انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ جب رحمان سے مانگ رہے ہیں تو یقین کے ساتھ مانگیں، پھر ممکن ناممکن کی الجھن میں مت پڑیں۔ جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ خزانوں کا بادشاہ ہے، اس کے لیے ایک کن کی بات ہے اور وہ اسباب بھی بنا دے گا، وسیلے بھی پیدا کر دے گا، بند دروازے بھی کھول دے گا۔ نیت صاف رکھیں، اللہ پر توکل کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا ہی کے ذریعے بارگاہ الہی میں نصرت و امداد اور فتح و ظفر کی التجائیں کرتے تھے، اور اکثر اوقات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو فرمایا کرتے تھے، کثرت افواہ سے تمہیں فتح نصیب نہیں ہوتی، بلکہ تمہیں آسمان سے اللہ کی جانب سے نصرت ملتی ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت اور پیار دے تو بے شک تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ صرف قتل کرنا ہی ظلم نہیں، کسی کا حق مارنا، کسی کا دل دکھانا، لفظوں کے تیر سے چھلنے کرنا بھی ظلم ہے۔ جس دن کا آغاز تم صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ جب خدا کسی کو ذلیل کرتا ہے تو علم اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہے۔ کیا واقعی تم سمجھتے ہو کہ جو چاہو گے فوراً پالو گے؟ ذرا سنو اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتا ہے، کلو امرن مستقرن، ہر کام کا ایک مقررہ وقت ہے۔ صبر کرو، دعا کرتے رہو اور یقین رکھو تمہارا وقت بھی آئے گا۔ اللہ ہر چیز کو بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ بچوں کو دوسرے کے بچوں کا مذاق مت اڑانے دیں، ایسا کرنا ان میں تکبر کا بیج بو سکتا ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا ہو زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جب لوگ تمہاری شخصیت سے متاثر ہوں تو ان کے متاثر ہونے پر خوش نہ ہونا، بلکہ اس بات پر خوش ہونا کہ اللہ پاک نے کتنی خوبصورتی سے تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ بے شک اللہ ہی عزت دینے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح ایک دن ہمارا نام اعمال بھی اچانک کلوز کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن کسی کو دائیں تو کسی کو بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنا نام اعمال خود ہی پڑھ لے، آج اپنا حساب کتاب کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ نماز جنت کی کنجی ہے اور کنجی کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ جس جگہ بھی ہوگا اپنے کام میں دیانتدار ہوگا۔ متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، دنیا کا فائدہ تو بہت ہی تھوڑا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی کو صاف کرتی ہیں،
ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھوتا ہے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو پھر غم نہیں رہتا۔ امید صرف اللہ سے لگاؤ، یہ انسان کچھ نہیں دے سکتا۔ توبہ کے لیے گنہگار ہونا ضروری نہیں، بلکہ توبہ از خود ایک مستقل عبادت ہے جو غسل کی طرح ہے، جتنی بار کی جائے روح میں پاکیزگی اور نکھار آتا ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی؟ جیسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے، ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی بھی تو ہو سکتی ہے۔ توبہ کرنے والا کامیاب ہے، جس کو مغفرت طلب کرنے کی توفیق دی گئی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہے گا۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گی تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ شادیاں کرنا، بچے پیدا کرنا، انہیں پالنا کوئی بڑا کام نہیں، یہ ذمہ داری جانور اور پرندے بھی خوب نبھا رہے ہیں۔ مسلمان ماں باپ کی حقیقی ذمہ داری اپنی نسلوں کو دینی تربیت کا ماحول فراہم کرنا ہے، تاکہ اپنے بعد ایمان والی نسلیں چھوڑ جائیں۔